اب ڈی وی ڈی کا رجحان ہے تو اب آپ پہلو کو اس لیے نکتے نہیں کر سکتے کہ امام بخاری کون سا ڈی وی ڈی بنا کے گئے تھے یا ویب سائٹ تھی ان کی تو ہم نہیں جی مانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات حضور کے سامنے حضور کے صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، حضور کے سامنے حضور کے صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید صحابہ کرام حضور کے ظاہری حیات پاک کے دور میں لکھا کرتے تھے بعض چیزوں پر، اسی طرح حضور کی احادیث بھی لکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث باقی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گورس کر کے دلیل کے طور پر تو بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام میں عمر میں جونیئر تھا، چھوٹا تھا عمر میں، اور مجھے شوق تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا تو میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق قلم اور کوئی لکھنے والی چیز چمڑا یا اطلاعات جو بھی تھا وہ لے جاتا، حضور جو کچھ ارشاد فرماتے وہ میں لکھ لیتا تھا، وہ میں لکھ لیتا تھا، حضور کے ظاہری حیات پاک میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ایک دن میں مجلس سے باہر نکلا، کچھ سینئر صحابہ کرام جو ہیں جو بڑی عمر کے افراد تھے جن کو پورا مسائل کا ادراک نہ تھا، علمی سٹیٹس تو اپنا اپنا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ نے مجھے کہا کہ عبداللہ تم ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے ہیں تم فوری طور پر لکھ لیتے ہو، کیا تم نے حضور سے اجازت لی ہے اس بات کی؟ انہوں نے پوچھا کیا ضرورت کیا ہے؟ ان کی ضرورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی جمال میں ہوتے ہیں، تم اس طرح کیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرو کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ بات لکھ لوں، اجازت ہو تو یہ بات نہ لکھوں، لکھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو جو تم ریکارڈ بنا رہے ہو کل کو امت کے کام آئے گا، تو پوچھ لو کہ کوئی بات لکھنے والی ہے تو لکھوں، نہیں لکھنے والی تو نہ لکھوں۔ وہ کہتے کہ میں تھوڑا دل برداشتہ ہوا تو میں نے مکمل طور پہ لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو میری احادیث کو لکھا کرتا تھا اب کیوں نہیں لکھتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ حضور سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات لکھنی ہے کہ نہیں لکھنی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنا عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، حضور نے ارشاد فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ لکھو، اکتب اکتب، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس خدا کی، اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، میں جلال میں بولوں یا جمال میں بولوں، میں بازار میں بولوں یا گھر میں بولوں، منبر پر بیٹھ کے بولوں یا احد اور بدر کے میدانوں میں بولوں، میں جو کچھ بولتا ہوں جس وقت بولتا ہوں جو کچھ ہے وہ حق ہوتا ہے، جو کچھ بھی میں کہوں وہ لکھ لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی احادیث کو لکھا، اور وہی ذخیرے تھے جو مختلف طرق سے ہوتے ہوتے تابعین تک پہنچے، پھر تبع تابعین تک پہنچے، اور آج جو ہے اس پر انہی پر کام کر کے مختلف کتابیں جو ہیں وہ ترتیب دی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں کسی بھی بندے کو ڈاؤٹ اور شک میں نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں بھی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، دور کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں، بعد میں جو ضرورت بڑی تو تابعین نے ان کو مزید منظم کیا حتیٰ کہ اس دور تک ہم پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔